آئیں حضرت عیسیٰ المسیح کی لاش کی تدفین کریں۔ میں مدد کرتا ہوں، مگر جلدی کریں، ہفتے کے دن کا آغاز ہونے کو ہے۔ وہ گھر گئیں اور سبت یعنی ہفتے کے دن جیسا کہ شریعت کے مطابق حکم تھا انہوں نے آرام کیا۔ اتوار صبح سویرے وہ قبر پر آئیں۔ انہوں نے قبر پر سے پتھر ہٹا ہوا دیکھا، لیکن قبر میں حضرت عیسیٰ المسیح کی لاش نہ پائی۔ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھے ہیں۔ یاد کریں کہ جب حضرت عیسیٰ المسیح جلیل میں تھے انہوں نے تم سے کیا فرمایا تھا کہ ضرور ہے کہ وہ گنہگاروں کے حوالے کیا جائے، مصلوب ہو اور پھر تیسرے دن جی اٹھے۔ سنو، پتھر قبر پر نہیں، ہم اندر داخل ہوئیں لیکن مالک کی لاش وہاں نہیں تھی۔ کیا لاش نہیں ہے؟ 2 مردوں کا ظہور ہوا جو فرشتے تھے، ان کی نورانی پوشاک تھی۔ ہم سے کہنے لگے تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ یہ سچ ہے۔ یقین کرو، ہمارا یقین کرو۔ ہمارا یقین نہیں تو خود دیکھ لو، قبر خالی تھی اور ہمارے مالک جا چکے تھے۔ پطرس آپ تو یقین کریں۔ حضرت عیسیٰ المسیح 2 صحابیوں پر ظاہر ہوئے تو وہ نہایت خوشی سے دوسرے صحابہ اکرام کی طرف واپس لوٹے۔ یقیناً وہ جی اٹھے ہیں، شمون پر بھی ظاہر ہوئے۔ ہم انہیں اس راہ پر بھی نہ پہچانے۔ جب انہوں نے روٹی توڑی تب پہچانا۔ اما اس کی راہ پر حیران ہو کہ وہاں کیسے گئے۔ السلام علیکم۔ تم پریشان کیوں ہو؟ تم اس طرح کے شکوک میں کیوں مبتلا ہو؟ دیکھو میرے ہاتھ اور پاؤں دیکھو، اور دیکھو کہ میں ہی وہ مسیحا ہوں۔ چھو کر دیکھو تو یقین ہوگا۔ روح کے گوشت اور ہڈیاں نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ یہ سب وہی باتیں ہیں جو میں نے تمہارے ساتھ رہ کر کہی تھی۔ میرے بارے میں جتنی بھی باتیں توریت اور زبور شریف میں لکھی ہیں وہ ضرور پوری ہوں گی۔ اور یہ لکھا ہوا ہے، مسیحا کا دکھ اٹھانا لازم ہے اور تیسرے دن وہ جی اٹھے گا۔ اس کے نام سے توبہ اور گناہوں کی معافی کی تبلیغ تمام اقوام میں ہونا ضروری ہے۔ آغاز یروشلم سے ہوگا۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ حسب وعدہ روح پاک تمہارے پاس بھیجوں گا۔ یروشلم میں انتظار کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں قوت نہ مل جائے۔
فی امان اللہ، سلامت رہو۔ زمین و آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جاؤ اور ساری قوموں میں تبلیغ کرو اور انہیں پروردگار، کلمت اللہ اور روح پاک کے نام سے پاک غسل دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ جن باتوں کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے ان سب پر عمل کریں، اور میں یقیناً ہمیشہ یعنی دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ انبیاء اکرام کی معرفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ نسل آدم کے گناہوں کی معافی کے لیے مسیحا کو بھیجے گا۔ مسیحا کی سیرت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والا نجات دہندہ وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ ایک کنواری بی بی امید سے ہوگی اور ایک بیٹے کو جنم دے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت مریم طاہرہ جو ابھی کنواری ہی تھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے امید سے ہوئیں اور ان سے حضرت عیسیٰ المسیح کی ولادت ہوئی۔ جیسا کہ کتب سماویہ میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ المسیح کی ولادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی علامت تھی کہ یہی بچہ مسیحا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا فرزند کہہ کر پکارا ہے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ المسیح میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی ذات کو دیکھا۔ آپ نے لوگوں کو شفا بخشی، ان کے گناہ معاف فرمائے اور ان سے وعدہ فرمایا کہ تم ہمیشہ تک میرے ساتھ جنت میں ہوگے۔ حضرت عیسیٰ المسیح نے رضاکارانہ طور پر نسل انسانی کے گناہوں کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ مرنے کے بعد آپ کا زندہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی قدرت موت کے اختیار سے بڑھ کر ہے۔ حضرت عیسیٰ المسیح نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کے دے دینے اور اسے پھر سے لے لینے کا بھی اختیار حاصل ہے۔ حضرت عیسیٰ المسیح کی حیات مبارکہ ویسی ہی تھی جیسی انبیاء اکرام نے پہلے ہی سے آپ کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی۔ مسیحا کی زندگی اس بات کا ثبوت تھی کہ کلام اللہ لا تبدیل اور برحق ہے۔ انبیاء اکرام نے فرمایا تھا کہ کلام خدا ہر عیب سے پاک اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ المسیح نے یہ بھی فرمایا کہ ارض و سما قائم رہیں یا نہ رہیں، میرا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ ابتدا میں پروردگار نے مرد و زن یعنی حضرت آدم و حضرت حوا کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی قربت سے لطف اندوز ہو سکیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کیا اور اس کی حکم عدولی کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حضوری میں مزید نہ رہ سکے۔ کلام اللہ میں آیا ہے کہ سبھی انسان گناہ گار ہیں اور گناہ کا انجام موت ہے۔ گناہ گار لوگ خدائے قدوس کی قربت میں نہیں رہ سکتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈھا مہیا کیا کہ وہ حضرت ابراہیم کے فرزند کی جگہ قربان ہو جائے، اسی طرح اس نے حضرت عیسیٰ المسیح کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ نسل آدم کی جگہ قربان ہو جائیں۔ آپ کے حیات، موت اور جی اٹھنے کی وجہ سے ایمان لانے والوں اور خدائے قدوس کے درمیان ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہو گیا۔ حضرت پطرس نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ المسیح وہ واحد شخصیت ہیں جن کے متعلق سب انبیاء نے فرمایا کہ ان پر ایمان لانے والا گناہوں کی معافی پائے گا۔ حضرت عیسیٰ المسیح پر ایمان لانے والے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی قربت میں رہیں گے۔ جی اٹھنے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا، ساری قوموں میں میرے نام سے تبلیغ کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ معاف فرمائے گا جو توبہ کر کے میرے مرنے اور جی اٹھنے پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ المسیح نے یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا روح پاک بھیجوں گا کہ وہ میرے صحابہ اکرام کے ساتھ رہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی توفیق بخشے۔ ایک گناہ گار عورت توبہ کر کے حضرت عیسیٰ المسیح پر ایمان لے آئی تو آپ نے اس سے فرمایا، تیرے گناہ معاف ہوئے کیونکہ تو نے مجھ پر ایمان لا کر نجات پالی ہے۔ حضرت عیسیٰ المسیح نے فرمایا کہ معافی یافتہ لوگ ہی اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ المسیح نے لوگوں کو دعوت دی کہ میری پیروی کرو۔ صلیب پر لٹکا ہوا ایک مجرم حضرت عیسیٰ المسیح پر ایمان لایا اور درخواست کی کہ مجھے نجات بخش دیجیے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم آج ہی میرے ساتھ جنت میں ہوگے۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ المسیح کی پیروی کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں وہ ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار دعا میں کچھ اس طرح کرتے ہیں، رب العالمین آپ کی ذات پاک عرفہ و اعلیٰ ہے، میں ممنون ہوں کہ آپ نے مجھ سے باپ کی طرح پیار کیا ہے۔ مالک، مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کی نافرمانی کی۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے حضرت عیسیٰ المسیح کو بھیجا کہ وہ میری خاطر اپنی جان قربان کر دیں اور مردوں میں سے جی اٹھیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ میرے گناہوں کی سزا حضرت عیسیٰ المسیح نے اپنے اوپر لے لی۔ اے خداوند کریم، میں آپ کی راہ پر چلنا چاہتا ہوں
اور حضرت عیسیٰ مسیح کو اپنا مالک اور نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ اے خداوند کریم، میں ممنون ہوں کہ آپ نے میرے گناہ معاف کر دیے اور میرے لیے در فردوس کھول دیا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کی قربت میں رہوں۔ اے پاک پروردگار، مجھے اپنا روح پاک بخش دیجیے جو میری رہنمائی فرمائے، تاکہ میں اپنے پورے دل سے آپ سے محبت رکھ کر آپ کی فرما برداری کروں۔ مولا کریم، ہر بشر کو توفیق عطا فرمائیے کہ وہ آپ کی حمد و ثنا کرے۔ آمین ثم آمین۔ حضرت عیسیٰ المسیح نے فرمایا کہ میں اپنے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ میری صدا سنتے اور میری پیروی کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ المسیح کے پیروکار ایک دوسرے سے رفاقت رکھتے اور انجیل مقدس کا ہر روز مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ آپ کی سنت پر چلتے اور آپ کی محبت کا دوسروں سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ المسیح روح پاک کے وسیلے اپنے پیروکاروں کی مدد فرماتے اور انہیں مضبوط کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ المسیح کے پیروکار یہ بات اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ جب آپ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بادلوں پر آسمان کو جا رہے تھے تو آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا سارا اختیار مجھے بخش دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ میں دنیا کے خاتمے تک تمہارے ساتھ ہوں۔